بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہوگی، ایسی قوم جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات میں ملتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں تفسیر سے موجود ہے۔ زمانہ قدیم میں بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و ستم جبریت میں اپنی مثال خود تھی، اور ان کی طاقت اور دہشت کی بنا پر ہر طرف انہی کا سکہ چلتا تھا۔ ایسے ہی ایک قوم یاجوج اور ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جبریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یاسیف تھا۔ یاسیف کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا۔ انہی سے ان کی نسلیں آگے چلی۔ اس کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے، جن کو ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور کچھ لوگوں کے مطابق انہیں یہ نام روم اور پیرس پر حکمرانی کی وجہ سے عطا کیا گیا ہے۔ بہادر اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے خلیرے بھائی یعنی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہتے۔ اسی دوران وہ ایسی سلطنت پر پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ وہاں 2 پہاڑوں کے بیچ ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی اور اپنی سرکشی اور فتنہ انگیزی کی وجہ سے بے حد مشہور تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائیوں کا مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی جس سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یاجوج اور ماجوج، اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے شمالی مہم کے دوران 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں، اگر آپ ان کے اور ہمارے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دے تو ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے بغیر کسی خرچ یا معاوضے کے صرف ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی اور ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ اور جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ دیوار بہت مضبوط ہے مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جب اس رب کا حکم قریب آئے گا تو یہ دیوار کھل جائیں گی۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائیں گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑیں گی اور ان کا پہلا گروہ بحر ترویہ تک پہنچ جائے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے۔ اسی طرح جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ حیران ہو کر کہیں گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دیں گی اور ہر بلندی سے اترتے ہوئے نظر آئیں گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری زمین پر انہی کا قبضہ ہوگا۔ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچیں گی تو کہیں گی اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دیں گی اور وہ تیر خون سے رنگے ہوئے واپس لوٹیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی ہوگی۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گا کہ وہ مسلمانوں کو دور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں کھانے پینے کی سخت کمی ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گردن اور کانوں میں کیڑے پیدا فرمائیں گا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور عالم یہ ہوگا کہ ہر طرف انہی کی لاشیں بکھری پڑی ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت خاص قسم کے پرندوں کو مقرر کریں گا جن کی گردن اونٹوں کی طرح ہوگی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ سے لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دیں گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، اور اسی طرح یاجوج اور ماجوج کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، امید ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ کو علم حاصل ہوا ہوگا۔ اسے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔